السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم چیپٹر نمبر 6 جو میر امن دہلوی کا ہے۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کو دیکھیں گے اور اس چیپٹر کو پڑھیں گے آف لائن کی طرح، اور ساتھ ساتھ اس چیپٹر کے اندر جو بھی سوالات ہیں، خواہ وہ مختصر ترین سوالات ہیں یا اسی طریقے سے مختصر سوالات ہیں، اس کو دیکھیں گے اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ اگزام کے اندر وقت بہت کم بچا ہے اور کتاب کی تیاری زیادہ کرنی ہے، اس لیے اب بلا ناغہ پڑھانے کی کوشش کی جائے گی اور اسی طریقے سے کلاس 10 کا بھی اب باضابطہ آغاز ہو جائے گا۔ تو آپ کو چاہیے کہ ہمارے چینل سے جڑیں اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں۔ آپ کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ فری میں PDF بھی دیا جائے گا، جس سے آپ کو آسانی ہوگی اور آنے والے اگزام کی مکمل تیاری ہوگی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ خود بھی پڑھیں، اپنے دوست احباب کو بھی جوڑیں اور وہ بھی آنے والے اگزام کی تیاری کر سکیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میر امن کیا ہے؟ میر امن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں۔ ان کے جو تفصیلی حالات ہیں، حالت کی جمع حالات، اس کا صحیح علم نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مختلف لوگوں نے جو لکھا ہے، جو کچھ لکھا ہے، اس میں بیشتر قیاسیات پر مبنی ہے۔ بیشتر یعنی زیادہ تر، قیاسیات یعنی آدمی اپنے دماغ سے کہنے کی کوشش کی، لہذا ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جب تک تفصیلی حالات معلوم نہ ہو، اور کوئی دوسرا کہے تو ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے جو مختصر مستند حالات معلوم ہیں، یعنی تحقیقی حالات معلوم ہیں، وہ یہ ہے کہ اصل نام میر امن کا کیا ہے؟ میر امن ہے، اور ان کا جو تخلص ہے وہ کیا ہے؟ لطف۔ تخلص کس کو بولتے ہیں؟ نام کے ٹکڑے کو بولتے ہیں جو شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے شعر و شاعری کے اندر استعمال کرتا ہے۔ جی، دلی میں ان کی پیدائش ہوئی۔ کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں پیدا ہوئے، وہیں پلے اور بڑھے۔ ان کے اجداد یعنی دادا ہے کہ نہیں، باپ دادا مغل بادشاہوں کے رکاب میں رہے، ان سے ان کا تعلق رہا، ان کے زیر ماتحتی میں رہے، اور ان کے خدمات کے صلے میں انہیں جاگیریں بھی عطا ہوئی۔ بادشاہوں کا طریقہ تھا کہ جو ان کے قریب ہوا کرتے تھے وہ انہیں جاگیر یعنی زمین و جائیداد بھی عطا کیا کرتے تھے۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دلی میں داخل ہوئی تو میر امن کا گھر بھی لٹنے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ جب احمد شاہ ابدالی کی فوج دہلی میں داخل ہوئی، کیوں داخل ہوئی؟ لڑنے کے لیے، لڑائی، تو ان کا جو گھر تھا وہ بھی محفوظ نہیں رہ سکا۔ آگے دیکھیں۔ سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیریں بھی ضبط کر لی۔ نام ہے سورج مل جاٹ، ضبط کر لی، اپنے ملکیت میں لے لی۔ میر امن دہلی چھوڑ کر نکلے اور کئی برسوں تک عظیم آباد میں مقیم رہے، یعنی وہاں چھوڑ کر عظیم آباد میں رہنا سہنا شروع کر دیے۔ وہاں سے تلاش معاش میں یعنی کمانے کی فکر میں کولکتہ آئے۔ نواب دلاور جنگ نے انہیں اپنے چھوٹے بھائی میر محمد کاظم خاں کا اتالیق مقرر کیا۔ کس نے؟ نواب دلاور جنگ نے اپنے چھوٹے بھائی، جس کا نام تھا میر محمد کاظم خاں، تو اس کا ان کو اتالیق مقرر کر دیا گیا۔ 2 سال اس خدمت کو انجام دینے کے بعد منشی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے گلکرست تک پہنچے۔ کون؟ میر امن دہلوی۔ اور 4 مئی 1801 کو 40 روپیہ ماہانہ تنخواہ پر، یعنی 40 روپیہ مہینہ جو ملا کرتا تھا، اس پر یہ فورٹ ولیم کالج کے ہندوستانی شعبے میں ان کا تقرر ہوا، یعنی ان کو چنا گیا۔ کن کو؟ میر امن دہلوی کو۔ جون 1806 تک وہ کالج میں اپنے فرائض انجام دیتے رہے۔
کیا ان کا کام تھا؟ ہندوستانی شعبے میں ہے نا ان کو جو کام دیا گیا تھا ہے نا تو یہ کام یہ کرتے رہے۔ اس کے بعد ہے ان کی پیرانہ سالی یعنی بڑھاپے کا زمانہ ہے نا۔ پیرانہ سالی اور جسمانی معذوری کے سبب، ظاہر سی بات ہے جب آدمی عمر دراز ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو بیماری بھی ان کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ تو جسمانی معذوری کے سبب 1806 میں انہیں کالج کی خدمت سے سبکدوش کر دیا گیا، ریٹائر کر دیا گیا۔ کالج سے علیحدگی کے بعد ان کے حالات پردہ خفا میں، پھر کیا ہوا، کب ان کا انتقال ہوا، کیا کیا بیماری ہوئی، یہ سب کچھ عطا پتہ نہیں۔ میر امن کی تعلیم کہاں تک تھی یہ معلوم نہیں، لیکن یہ ثابت ہے کہ وہ فارسی اچھی طرح جانتے تھے۔ میر امن دہلوی یہ فارسی جانا کرتے تھے، اسی کی بدولت انہوں نے فارسی کے مشہور کتاب اخلاق محسنی کا کامیاب ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا ہے نا۔ فارسی کی ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام ہے اخلاق محسنی، اس کا ترجمہ کیا ہے کس نام سے؟ گنج خوبی کے نام سے کتاب چھپا جس کے اندر اخلاق محسنی کا ترجمہ کیا گیا۔ میر امن صاحب عیال تھے، بال بچے والے تھے، ان کے گھر میں چھوٹے بڑے کتنے آدمی تھے؟ 10 آدمی تھے، چھوٹے بڑے کل 10 آدمی تھے۔ آگے دیکھیں آگے کیا ہے، آگے میر امن کی شہرت جس کتاب سے ہوئی وہ باغ و بہار۔ سوال بنتا ہے کہ میر امن کی شہرت کس کتاب کی لکھنے کی بنا پر ہوئی، تو ہمیں جواب دینا ہے باغ و بہار۔ یہ کتاب 1801 عیسوی میں مکمل ہو چکی تھی، ٹھیک ہے۔ اس وقت اس کا نام تھا چہار درویش۔ جب 1801 میں مکمل ہو چکی تھی تو اس کا نام کیا تھا؟ چہار درویش تھا، اور 1802 میں اس پر نظر ثانی ہوئی۔ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب لکھا جاتا ہے تو 2-4 آدمی اس کو چیک کیا کرتے ہیں، تو نظر ثانی یعنی اس کو دوبارہ چیک کیا گیا تو اس کا تاریخی نام باغ و بہار رکھا گیا۔ کیا نام رکھا گیا؟ باغ و بہار، جس سے 1217 برآمد ہوتے یعنی نکلتے ہیں۔ یہ کتاب مکمل صورت میں پہلی مرتبہ 1804 عیسوی میں کولکتہ کے ہندوستانی چھاپہ خانہ میں طبع ہوئی تھی یعنی چھپی تھی۔ یہ کتاب پہلی مرتبہ کب چھپی؟ 1804 عیسوی میں۔ کہاں سے؟ کولکتہ کے ہندوستانی چھاپہ خانہ سے طبع ہوئی تھی، چھپی تھی۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ شہرت میر امن کی اسی کتاب کو حاصل ہوئی۔ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو شہرت ہوئی جس کتاب کو ہے نا، اس کا نام کیا تھا؟ میر امن۔ میر امن کی اسی تصنیف کو ہوئی یعنی اسی کتاب کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ان کا چیپٹر تھا۔ اب دیکھیں جب آپ اپنی کتاب کو پلٹیں گے تو اس کے بعد کیا ہے؟ مختصر ترین سوالات آتا ہے، جسے ہندی انگلش میں بولا جاتا ہے ویری شارٹ ٹائپ کوسچنس وتھ آنسرس، ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں باغ و بہار کا تعلق کس صنف سے ہے؟ صنف یعنی قسم ہے نا، تو باغ و بہار کا تعلق داستان سے، کس صنف سے ہے؟ داستان سے۔ باغ و بہار کس کی تصنیف یعنی کن کی لکھی ہوئی ہے؟ تو میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ کن کی لکھی ہوئی ہے؟ میر امن دہلوی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3 کیا ہے؟ سوال نمبر 3 ہے آپ کو باغ و بہار کہاں لکھی گئی، کس جگہ لکھی گئی؟ تو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی، ٹھیک ہے۔ باغ و بہار کس کتاب کا ترجمہ؟ ابھی بات آئی تھی، تو یہ باغ و بہار جو ہے قصہ چہار درویش کا، کس کتاب کا ترجمہ ہے؟ قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ باغ و بہار پر مصنف کو کتنے روپیے کا انعام ملا تھا؟ کتنے پیسے کا، کتنے روپیے کا انعام ملا تھا؟ تو 500 روپیے کا انعام ملا تھا۔ کس کو؟ یعنی میر امن دہلوی کو۔ مصنف سے مراد میر امن دہلوی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں باغ و بہار کی سن اشاعت بتائیے، یعنی چھپنے کا سال جو نکلا ہے چھپ گیا اس کا سال، تو سن اشاعت ہے 1804 عیسوی۔ کیا ہے؟ چھپنے کا سال 1804 عیسوی۔ باغ و بہار میں کتنے درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا؟ تو 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ باغ و بہار کے اندر 4 درویشوں کے واقعات کو بیان کیا گیا۔ اب سوال ہے کس کی خواہش پر میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ کس کی خواہش تھی کہ میر امن نے باغ و بہار جیسی کتاب ترجمہ کی؟ تو
جان گلکرسٹ کی خواہش پر، ہے نا، جان گلکرسٹ کی خواہش پر۔ آگے دیکھیے، اس کے بعد ہے اس اقتباس میں کن کن ملکوں کا ذکر آیا ہے؟ تو چین، ماچین، ہندوستان، یعنی اس چیپٹر کے اندر کن کن ملکوں کا تذکرہ آیا ہے؟ تو چین کا بھی آیا، ماچین کا بھی، اور ہندوستان کا۔ شہزادے کے والد یعنی شہزادے کے ابو اور ملک صادق کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ ملک صادق جو بادشاہ تھا اس کے درمیان اور ان کے ابا کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو دوستی کا رشتہ تھا۔ کس چیز کا رشتہ تھا؟ دوستی کا۔ شہزادہ فقیر کو کتنی اشرفیہ دیتا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو اس کی کتاب کے اندر مذکور ہے، ذکر کیا گیا ہے۔ تو شہزادہ جو ہے 1 اشرفی دیتا ہے فقیر کو۔ کتنا دیتا ہے؟ 1 اشرفی دیتا ہے۔ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ اندھے فقیر کا تعلق کس ملک سے تھا؟ تو اندھے فقیر کا تعلق کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے تھا۔ کہاں سے تھا؟ ہندوستان سے تھا، یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیں اسی کتاب کے اندر جو مختصر سوالات ہے تو اس کو جوابات کے ساتھ یہاں لکھا گیا ہے، ہمیں دیکھنا ہے۔ دیکھیے سوال نمبر 1 ہے، مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ مبارک شہزادے کو، ہے نا، اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے کیا مشورہ دیتا ہے؟ دیکھیے بہت مشہور جواب ہے۔ مبارک شہزادے کو اس کے چچا سے نجات دلانے کے لیے یعنی بچانے کے لیے یہ مشورہ دیتا ہے کہ جنوں کے بادشاہ، یعنی ایک ہوتا ہے انسان، ایک ہوتا ہے جن، تو جنوں کے بادشاہ تھے ملک صادق، تو ان کے پاس چلو، وہ تمہارے والد مرحوم کا دوست ہے۔ وہ کون ہے؟ تمہارے ابو کے دوست ہیں۔ اس کے سامنے میں تمہارے ساتھ تمہارے چچا کے مظالم کو بیان کروں گا۔ تمہارے چچا جو تمہارے ابو کے مرنے کے بعد تم پر ظلم کر رہے ہیں، میں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کہ وہ تمہاری باپ کی دوستی کو یاد کر کے ایک 40واں بندر جو باقی بچ گیا ہے تجھے دے دے، اور اس کی مدد سے تیرا ملک تیرے ہاتھ میں آ جائے، ہے نا، کیا آ جائے؟ ہاتھ میں آ جائے۔ جن کے پہلے سوال کا جواب ہوا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے کون سی چیزیں خریدی؟ جب سفر پر روانہ ہوئے جنوں کے بادشاہ ملک صادق سے ملنے کے لیے، تو بازار سے کون کون سی چیزیں انہوں نے خریدی؟ دیکھیے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے مبارک نے بازار سے عطر، ہے نا، بخور، اور اس کے بعد جو کچھ ملک صادق کے یہاں لے جانے کے خاطر مناسب سمجھا خرید لیا۔ آدمی جب کسی بڑے آدمی کیا جاتا ہے تو اسی کے مطابق سامان بھی خریدتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3، سلیمانی سرمے کی کیا خوبی تھی؟ دیکھیے سوال ہے، سلیمانی سرمے کی خوبی یہ تھی کہ جب کوئی آدمی اس سرمے کو اپنے آنکھوں میں ایک دو سلائی لگاتا تھا، میں ایکسٹرا ہے، لگاتا تھا تو اس کو جناتوں کی دنیا نظر آنے لگتی تھی۔ سلیمانی سرمے کی یہ خوبی تھی جس میں جناتوں اور ان کے سارے لوازمات سامنے ہوتے تھے، یہاں تک کہ جنات متحرک یعنی حرکت کرتا ہوا اور سرگرم نظر آتے تھے۔ سرما لگانے والا ان جناتوں سے گفتگو بھی کر سکتا تھا، یعنی سلیمانی سرما جو لگا لیتا تھا وہ اگر چاہے کہ جنات لوگوں سے گفتگو کرے، بات چیت کرے تو کر سکتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، کیا ہے؟ سوال نمبر 4، مبارک ملک صادق سے کس مقصد کے تحت ملنے گیا؟ مبارک جو ملک صادق سے ملنے گیا کیا مقصد تھا؟ جی، مبارک ملک صادق سے ملنے اس مقصد سے گیا تھا کہ شہزادے کو اس کے چچا کے ظلم سے نجات دلائے۔ چچا جو اپنے بھائی کے انتقال کے بعد، یعنی اس لڑکے کے ابو کے انتقال کے بعد جو اپنے بھتیجے پر ظلم کر رہے تھے، تو اس سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کے پاس لے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ شہزادے کے چچا نے اس کے باپ کا مال ہڑپ لیا تھا۔ شہزادے کے جو چچا تھے اس کے باپ کا کیا کر لیا؟ ملک ہڑپ لیا تھا، اس کے باپ کا ملک ہڑپ لیا تھا۔ اب اس کی جان مارنا چاہتا تھا۔ شہزادے کی جان بچانے اور اس کے باپ کا غصب کیا ہوا یعنی چھینا ہوا ملک اسے واپس دلانے کے لیے گیا تھا۔
کہ بھائی ان کے دوست ہیں، یعنی شہزادے کے ابو ملک صادق کے دوست ہیں، تو ایسا جب دوست ہیں، دوست کی دوستی میں وہ کیا کریں گے، ان کا جو ملک ہے جس کو اس کے چچا نے غصب کر لیا، چھین لیا، اس کو واپس دلا دیں گے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، کیا ہے دیکھیے، شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر کیوں بے ہوش ہو گیا تھا؟ شہزادہ فقیر کی بیٹی کو دیکھ کر اس لیے بے ہوش ہو گیا کہ ایک تو وہ لڑکی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، یعنی خوبصورت تھی بہت زیادہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں ملک صادق نے اسے بھیجا تھا۔ ملک صادق وعدہ کیے تھے کہ لو اس فوٹو کو جاؤ، اس فوٹو والی لڑکی تم کو جہاں مل جائے اس کو لے کے آنا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی خیانت وغیرہ نہیں کرنا ہے۔ جب اس نے ملک صادق کی دی ہوئی تصویر کو ہاتھ میں لے کر اس لڑکی سے ملایا تو یہ وہی لڑکی تھی جس کی تلاش میں، جس کی کھوج میں وہ 7 سال سے در در کی خاک چھان رہا تھا۔ 7 سال سے اس لڑکی کی تلاش میں وہ لگا ہوا تھا، چنانچہ اس کی حسن و جمال کو دیکھ کر، یعنی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شہزادہ کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ جی اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6، کیا ہے؟ ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے کون سی شرط رکھی تھی؟ ملک صادق نے شہزادے کی مدد کے لیے یہ شرط رکھی کہ میرا بھی ایک کام ہے، جب تم کام کرانے آئے ہو تو میرا بھی ایک کام ہے، اگر تو نے میرا کام کر دیا، اس میں ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے جس کام کے لیے تمہیں بھیجا ہے یا بھیج رہا ہوں اس کے اندر کوئی خیانت نہیں کی، تو میں ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے لیے اس نے ایک لڑکی کی تصویر شہزادے کو دی اور کہا کہ اس تصویر کی لڑکی کو خواہ جہاں سے بھی ہو تلاش کر کے لاؤ، کھوج کر کے لاؤ، تب ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے، لیکن شرط کیا تھی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا، تب مدد ہوگی۔ اب دیکھیں سوال نمبر 7 ہے، ملک صادق نے شہزادے کو کس بات کی تاکید کی تھی؟ ملک صادق نے شہزادے کو اس بات کی تاکید کی تھی کہ میرے کام کو نہایت ہوشیاری اور امانت داری سے کرے گا، کہ تم میرے کام کو نہایت ہوشیاری، عقل مندی کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کرے گا، چونکہ تو ابھی نوخیز لڑکا یعنی نوجوان ہے، اس لیے تجھے بار بار تاکید کرتا ہوں کہ جذبات میں آ کر کوئی خیانت نہ کرنا، ورنہ تو آفت میں پڑ جائے گا، مصیبت میں پڑ جائے گا اور تجھے میری مدد کے بجائے بہت سی پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ اور یہ پریشان حال آدمی تھا، تو اس لیے اس کی بات مان لی اور اس کے مطابق یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 8 ہے، فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کیا کہا؟ یہ ایک لمبے عرصے گزر جانے کے بعد جب اس کی ملاقات فقیر سے ہوتی ہے اور جب یہ فقیر کو یہ پیسہ دیتا ہے تو فقیر کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، فقیر نے اشرفی لے کر شہزادے سے کہا، اے داتا، اے دینے والا، تیرا بھلا کرے خدا، تیرا بھلا کرے، تو شاید مسافر ہے، اس ملک کا باشندہ نہیں، اس ملک کا رہنے والا نہیں، کسی نے مجھے ایک کوڑی یا ایک لقمہ بھی نہیں دیا، کسی آدمی نے تمہارے علاوہ ایک کوڑی بھی نہیں دیا، ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں دیا۔ اس طرح اس فقیر نے شہزادے کو بہت ساری دعائیں دے ڈالی کہ اللہ تیرا بھلا کرے، خدا تیرا بھلا کرے، کسی نے مجھے کوئی پیسہ وغیرہ نہیں دیا۔ اب دیکھیں سوال نمبر 9 کیا ہے؟ پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت کیوں تھی؟ دیکھیے، پورے ملک میں فقیر کی بیٹی کی شہرت اس لیے ہوئی کہ وہ گرچہ فقیر کی بیٹی تھی لیکن اس قدر خوبصورت تھی کہ حسن و جمال میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی، یعنی اپنا دوسرا نہیں رکھتی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ اس کے علاوہ نہایت ذی شعور یعنی عقل مند، عقل والی، سلیقے مند تھی، تربیت یافتہ تھی، سلیقہ تھا، طریقہ تھا۔ اس طرح اس کے حسن و جمال کی شہرت رفتہ رفتہ پورے ملک میں پھیل گئی، یعنی آہستہ آہستہ پورے ملک کے اندر پھیل گئی تھی۔ تو یہ آپ کو مختصر سوالات مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں
وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں آپ کے لیے روزانہ اسی طریقے سے حاضر ہو کر آپ کی تیاری کراتا رہوں گا، لیکن آپ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ہم سے جڑیں اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں۔ فقط والسلام۔